میری بہنوں، آج ساری دنیا میں ہمارا جو غور طلب مسئلہ ہے اور جو ہمارے لیے سوچنے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان تو ہیں، ہم نے ایمان اور اسلام قبول تو کر لیا ہے، لیکن ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہت سی باتوں میں ہم اسلام کے احکام پر نہیں چلتے ہیں اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں اور ان غلط راہوں پر چلتے ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پریشان ہیں۔ مطلب مسلمان کو پریشانی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، کوئی مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ کوئی مسلمان خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اگر وہ سچا پکا مسلمان ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ دیکھو یہاں سمجھنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بیمار نہیں ہوگا، نہیں بیمار تو ہوگا، لیکن بیمار ہونا اور ہے اور بیماری میں پریشان ہونا اور ہے۔ مسلمان کبھی بیمار ہو کر پریشان نہیں ہوگا، اور بیمار ہو کر پریشان ہو گیا اس کے اتنا اسلام اور ایمان کمزور ہے اس کا۔ ورنہ جہاں تک بیمار ہونے کا تعلق ہے تو بیمار تو اللہ کے نبی بھی ہوتے تھے، اور اللہ کے نبیوں میں حضرت ایوب علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر گزرے ہیں، وہ اتنے سخت بیمار ہو گئے تھے اور اتنے لمبے عرصے بیمار ہوئے تھے، مگر انہوں نے ایسا صبر کیا تھا کہ ان کا نام ہی آج مشہور ہے، صبر ایوب، یعنی آئیڈیل اور ایک ضرب المثل ہے صبر ایوب۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے سخت بیمار ہو گئے تھے مگر انہیں پریشانی کچھ نہیں تھی، انہیں پریشانی کچھ نہیں تھی، بیماری ضرور تھی لیکن پریشانی کچھ نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مسلمان پریشان نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان غریب نہیں ہوتا، نہیں، مسلمان غریب ہوتا ہے، مسلمان غریب ہوتا ہے، مگر مسلمان چاہے کتنا بھی غریب ہو غریبی میں پریشان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان چاہے کتنا بھی غریب ہو غریبی میں پریشان نہیں ہوتا ہے، اور غریبی کی وجہ سے پریشان ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ غریبی سے پریشان وہ ہوگا جس کا ایمان اور اسلام میں کمزوری ہے۔ دیکھو میری بہنوں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو زندگی کے احوال حدیثوں میں آئے ہیں، ان احوال کو اگر ہم پڑھیں اور سنیں تو آج دنیا میں شاید کوئی مسلمان ہو جو ان حالات کے اندر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ تھی اور مسلمانوں کی ماں تھی، وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ گھر میں پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ 2 مہینے تک جب چولہا ہی نہیں جلے گا، کچھ پکے گا ہی نہیں، تو آپ لوگ کیا کھا کر زندگی گزارتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجوریں ہوتی تھی، وہ کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا، اسی پر گزارا چلتا تھا، یا بکریوں کا دودھ آ گیا تو دودھ پی لیا۔ بکریاں پالتے تھے اس زمانے میں، تو بکریوں کا دودھ آ گیا، وہ دودھ پی لیا، یا کھجوریں تھی کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا۔ بس یہی 2 خوراک 2 مہینے اس طرح سے گزر جاتے تھے کہ گھر میں پکانے کے لیے نہ گوشت ہے، نہ سبزی ہے، نہ آٹا ہے، نہ روٹی ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج آپ نظر دوڑائیں کہ دنیا کے اندر کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کے گھر میں 2 مہینے تک کھانا نہیں پکتا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا مسلمان آج ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں گزرے رہے ہیں، مگر اس حال میں حضور کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔